انٹری نمبر 18۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہاں جو نشانہ اختیار کیا گیا وہ بظاہر ایک صحیح نشانہ تھا، یعنی اسلامک پیٹرن آف سوسائٹی کا قیام، مگر نتیجہ برعکس صورت میں نکلنا بتاتا ہے کہ اس نعرے میں کوئی بنیادی غلطی تھی۔ اس لیے اس معاملے کا بے لاگ جائزہ ضروری ہے تاکہ اس تجربے سے اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو کم از کم اس کے سبق سے بعد کے لوگ محروم نہ رہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی وفات 1949 پاکستان کے سرگرم حامیوں میں سے تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ کراچی چلے گئے۔ پاکستان میں جو دستور ساز اسمبلی بنائی گئی اس کے وہ ایک اہم رکن تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے داخلی طور پر اپنا پورا زور اس پر ڈال دیا کہ پاکستان کا دستور اسلامی اصولوں پر بنایا جائے۔ داخلی اعتبار سے مولانا شبیر احمد عثمانی کی کوشش اور خارجی اعتبار سے مولانا ابوالعالی مودودی وفات 1979 اور دوسرے علماء کی تقریری اور تحریری مہم کا یہ نتیجہ ہوا کہ 1948 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن کو منظوری دے دی۔ اس قرارداد مقاصد کے الفاظ شریعت کی روشنی میں وضع کیے گئے تھے۔ اس کا استقبال مولانا ابوالعالی مودودی نے یہ کہہ کر کیا کہ پاکستان کی ریاست نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حالانکہ زیادہ صحیح یہ تھا کہ وہ اعلان کرتے کہ ہم پاکستانیوں کے دلوں پر تو اسلام نہ لکھ سکے، البتہ ہم نے اسمبلی کے کاغذ پر اسلام کا نام تحریر کر دیا ہے۔ اس کے بعد نفاذ شریعت کے حصول کی مہم شروع ہوئی۔ اس مہم کے نتیجے میں پاکستان دو طبقوں میں بٹ گیا، ایک حکمراں طبقہ اور دوسرا غیر حکمراں طبقہ۔ حکمراں طبقہ تقریباً سب کا سب سیکولر ذہن کا تھا، وہ سیکولر نظام بنانے کا حامی تھا۔ دوسری طرف غیر حکمراں طبقہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں دونوں طبقوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہوا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر پھانسی دی گئی۔ جلسوں اور مظاہروں کے دوران بہت سے لوگ زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ اس ہنگامہ خیز سیاست کے نتیجے میں پاکستان میں اقتصادی ترقی کا عمل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اسلام کے نام پر جو پرشور سیاست پاکستان میں چلائی گئی، اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں نہ سیکولر نظام قائم ہوا اور نہ اسلامی نظام، بلکہ ان دونوں کے سوا ایک تیسری چیز ظہور میں آئی، اور وہ تھی خانہ جنگی اور انارکی۔ کیوں ایسا ہوا کہ اسلام کے نام پر چلائی جانے والی مہم کا نتیجہ غیر اسلام کی صورت میں برآمد ہوا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اسلامی نظام کے نام پر پاکستان میں جو پرشور تحریک چلائی گئی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک جذباتی ہنگامہ تھا، نہ کہ صحیح معنوں میں کوئی سوچی سمجھی تحریک، اور کوئی حقیقی نتیجہ ہمیشہ سوچی سمجھی تحریک کے ذریعے نکلتا ہے، نہ کہ جذباتی ہنگاموں سے۔ اکتوبر 1970 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔
مولانا ابو العلا مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی پاکستان نے بھی اس میں حصہ لیا۔ مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر الاٹ ہو چکا ہے اور شاید اسلام خود ان لوگوں کے نام۔ جماعت اسلامی پاکستان نے نہایت زور و شور کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا۔ الیکشن کے خاتمے کے بعد 1971 میں جب میں پاکستان گیا، اس وقت میں نے دیکھا کہ اب بھی لاہور کی دیواروں پر ایسے پوسٹر موجود ہیں جن کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: انشاءاللہ جیتے گی جماعت اسلامی، جیتے گی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی پاکستان نے ایک لمبا انتخابی منشور شائع کیا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ کس طرح پاکستان کو اسلامائز کریں گے۔ اس مفصل منشور کا ایک جز یہ تھا: اتوار کے بجائے جمعے کو تعطیل مقرر کی جائے گی۔ الجمعیت ویکلی، دہلی، 6 مارچ 1970۔ جماعت اسلامی پاکستان اس الیکشن میں بری طرح ہار گئی، تاہم اس نے اور دوسرے پاکستانی علماء نے اتوار کے بجائے جمعے کی چھٹی کی مانگ عوامی سطح پر بدستور جاری رکھی، یہاں تک کہ پاکستان کے فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق وفات 1988 نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی اور اس کے بجائے جمعے کے دن کو سارے پاکستان میں سرکاری تعطیل کا دن قرار دے دیا۔ اسلامی تعطیل کا یہ تجربہ چند سال کے بعد سخت تنقیدوں کا شکار ہو گیا۔ خاص طور پر تاجر طبقہ اس کی کھلی مخالفت کرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اسلامی تعطیل کے نتیجے میں پاکستان کو ہفتے میں 2 دن کا اقتصادی نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا۔ پاکستان کے تجارتی ادارے جمعے کو چھٹی کرتے تھے، جبکہ ساری دنیا اس دن تجارتی سرگرمیوں میں مشغول ہوتی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے تجارتی ادارے اتوار کو اپنے دفاتر کھولتے تھے، جبکہ ساری دنیا اس دن اپنے دفتروں کو بند کیے ہوئے ہوتی تھی۔ آخر کار 1997 میں نواز شریف کی حکومت نے ایک حکم کے ذریعے جمعے کی چھٹی منسوخ کر دی اور اس کے بجائے اتوار کے دن کی چھٹی کو بحال کر دیا۔ اس عجیب و غریب صورتحال کا ایک معکوس نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں وقت کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں، حالانکہ جمعے کی چھٹی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ یہ کچھ سیاسی ہنگامہ پسندوں کا ایک تباہزاد شوشہ تھا، نہ کہ اسلام کا کوئی حکم۔ قرآن کی سورہ نمبر 62 اس معاملے میں ایک واضح رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورہ میں جمعے کے آداب بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ الجمعہ آیت 9 تا 10۔ اس آیت میں اسلامی زندگی کا جو نقشہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق جمعے کا دن چھٹی کا دن نہیں ہے۔
یہ آیت تصدیق کرتی ہے کہ اہل ایمان جمعے کی نماز کے مختصر وقفے کو چھوڑ کر جمعے سے پہلے بھی اقتصادی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے اور جمعے کے بعد بھی دوبارہ اقتصادی عمل میں مصروف ہوں گے۔ اس آیت کے مطابق جمعے کے دن کی تخصیص صرف یہ ہے کہ اس دن ظہر کی نماز کی جگہ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس مختصر وقفے کے علاوہ مسلمان جمعے کے دن بھی اسی طرح مشغول رہیں گے جس طرح وہ عام دنوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایک علامتی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفاذ شریعت کے نام پر چلائی جانے والی مہم محض کچھ مذہبی لیڈروں کی جذباتی ہنگامہ آرائی تھی، نہ کہ حقیقتاً اسلامی نفاذ کی کوشش۔ اور اس طرح کی غیر سنجیدہ کوشش کا انجام خدا کی اس دنیا میں وہی ہوگا جو عملاً پاکستان میں پیش آیا۔